بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے۔ باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ بھائی مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے۔ کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں۔ کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا۔ اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی 2 آیات پڑھی ہیں، ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں۔ اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن۔ اللہ کے کئی اسماء ہیں نا، یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے۔ ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں۔ رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے، اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے۔ تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں۔ جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے، یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے ہیں؟ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں، وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے۔ ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا، تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا، انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے۔ اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاس سے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا، اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے، زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے۔ ہمارے نیک اعمال کا صرف ہمیں پتہ ہے، یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ مثلا میں امامے میں ہوں، داڑھی میں ہوں، میں نے لباس بڑا درویشوں والا پہنا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟
آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا وہ رزق حلال تھا کہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، میری نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، وہ روٹین کون سی ہے؟ اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے، ہانکنے والا ہے، وہی ہے جو بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ چرواہا کرتا ہے۔ اور اگر کام ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نا باتوں میں زندہ ہیں، او ہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کومنٹس اتنے تیز، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا کومنٹس کرتے ہیں، اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اتنا جناب تنقید عمدہ، کیا بات ہے۔ اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں، اس کا راس المال ہوتے ہیں، راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راس کیا ہے، میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کومنٹس، یہ آپ کی جناب اپنے منہ سے خود میاں مٹھو یہ رہ جائے گا، سارا راس المال بچے گا، وہ نیک اعمال کی صورت میں، وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا، جب ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوگی۔ اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ انہیں پتا تھا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں، بالکل تیاری یا حساب کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے دینا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات معافی مانگ کے سوئیں، تیاری تھی مکمل۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں، لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ بال کوئی نہ چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانتداری سے نہیں چل رہا تو ممکن ہے وہ جینے نہ دے۔ اپنے محاسبے کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، وہ تقوی والے ہیں تو اپنے رزلٹ پر غور کریں۔ رب فرماتے ہیں اگر تم متقی ہے پھر تم مہمان بنے گا قیامت میں، اور اگر تم مجرم ہے تو پھر یاد رکھنا، پھر تجھے ہانک کے لایا جائے گا، پھر کوڑے ماریں گے تجھے اور کوڑے مار کے لایا جائے گا اپنے اعمال پہ۔ بھائی میں نے زندگی میں ڈھیر سارے جنازے پڑھ لیے، میں نے اپنے سامنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگ دیکھے، میں سمجھتا تھا کہ ہماری نانی ہمارے لیے سارا کچھ ہے، پر ہم خود چھوڑ آئے انہیں قبرستان۔ ہم سمجھتے تھے کہ دادی اماں گھر میں نہیں ہوگی تو گھر کیسے چلے گا، پر ہم نے انہیں جاتے دیکھا۔ میں نے زندگی میں پہلا جنازہ اپنے ابا جی کا پڑھایا ہے، والد صاحب کا، جاتے دیکھا، والدہ کو جاتے دیکھا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی جتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے، بڑا مہنگا کاروبار تھا۔ فرماتے مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے سجائی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک درویش بابا جی آ گئے تو 2 4 5 بوتلیں انہوں نے دیکھی، خوشبو لینی تھی، تو جو اچھے سیل مین ہوتے ہیں یہ گاہک کو جانے نہیں دیتے۔ فرماتے میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا، جب انہوں نے دیکھ لی کافی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگوں کیا چاہیے، مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں، کیا دیکھ رہے، کون سی خوشبو چاہیے؟ تو بابا جی فرمانے لگے پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں دنیا دار بندہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا بابا وہ کیوں؟ میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے، مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا، کبھی وہ جو فیصل آباد میں پلاٹ لیا وہ پریشان کرے گا، کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مر جاؤں، اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا، کبھی وہ پجارو کبھی یہ پجارو، اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری۔ کہا تو نہیں مرے گا، یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ فرماتے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کرے تو غصہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے کہنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں۔ کہتے ہیں میں
मुड़ के ऊपर से हो के बुज़ुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर। बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर। ते नाले वारस शाह वो कदों मर दे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी, फिर सुबह दवाम ज़िंदगी। इसके बाद तो सुबह है ज़िंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी, तो मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई, फिर बाद में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में ज़ाया कर दे, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसीन। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीज़ें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रवायत किया। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज़ है, ये बड़ा आसाबी मर्ज़ होता है। जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज़ तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ जाए। तो मिर्गी का मर्ज़ बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्ज़े में आ जाता है। और फिर खातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज़ करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते। अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखें। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो जिंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जब बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि यूँ मिनूना बिलगैब के जो मामलात हैं ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं एक मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने पे, अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फ़ायदा ये है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फ़ौरन वो खातून अर्ज़ करने लगी हुजूर गोया थोड़ी सी तो ज़िंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूँगी, आप दुआ कर दें रब मुझे जन्नत अता कर, मुझे जन्नत की ज़रूरत है, इसके तो साथ भी टाइम, थोड़ा वक़्त कितना है, वक़्त कितना है, बस आ गया, उठ ना फरीदा सोते आ, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गए, पिछा रह गई दूर, ते उठ ना फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुते रब जागदा, तेरी डाढे नाल परीत, ते उठ ना फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा,
امتیں کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، کچھ کر، آگے بڑھ، اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کر۔ یہ جو سفید بال آتے ہیں نا، یہ پیغام آتے ہیں، یہ جو بیماری آتی ہے یہ پیغام آتا ہے۔ جب انسان کی سیدھی کمر جھکتی ہے تو پیغام آتے ہیں، میسج شروع ہو جاتے ہیں کہ تیاری کرو، یہ اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اس کا بھی لوگ ترجمہ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں عمر نہیں میری زیادہ، ویسے سفید آ گیا ہے، نہیں وہ بیماریوں نے ایسے کر دیا ہے، فلانا نہیں مسئلہ، ویسے چلے تسلی دینی ہے نا دل کو، وہ تو کئیوں نے دی ہوئی ہے، وہ دے لیں کسی طریقے سے، دے لیں کسی طریقے سے۔ ویسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا، جب حضرت اسرائیل لینے آ گئے تو کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں تو پہلے کو پیغام تو بھیجنا تھا، تو کہا ابراہیم جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، اور جس دن تندرست جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو پیغام ہی تو بھیجا تھا۔ یہ سارے محض پیغام آتے تو رہے، ضرورت تو تھی کہ توجہ کی جائے، لیکن نہیں کی۔ بھائی جب توجہ آخرت کی جانب ہوگی نا، آپ یقین کریں 22 سال کی عمر میں بھی سوچ یہی تھی کہ سیٹ ہو جائے نظام، ہم سیٹ ہو جائیں، اور ہماری سوچ 70 سال کی عمر میں جا کے بھی یہی ہوتی ہے، پہلے اپنے سیٹ ہونے کی ہوتی ہے، ہوتی پھر بھی سیٹ ہونے کی ہے۔ چلے اس وقت لفظ بدل جاتے ہیں کہ بچے سیٹ ہو جائیں، اتنا ہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سیٹ ہو رہے ہیں، سیٹ ہوئے نہیں۔ کل ایک دوست آئے، کہنے لگے دعا کر دیں، 22 سال ہو گئے امریکہ میں، کاغذات نہیں بن رہے، تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ نے کمنٹس نہیں کیے، تو میں نے کہا یار اتنی قیمتی زندگی، اتنی قیمتی ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے مسلمان کا، آپ نے 22 سال کاغذ کے پیچھے گزار دیے۔ آپ نے کاغذ کو جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا، چھوڑے نہیں ملتا تو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ مطلب کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگے 50+ ہوں اب۔ تو میں نے کہا اگر مل بھی گئے تو پھر اس کے بعد چانس کتنے ہیں؟ چھوڑیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ کیا مطلب داستان حیات ہے؟ کبھی غور کریں نا تو خسارے زندگی میں جتنے ہیں نا ان میں زیادہ تر ہماری سستیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں۔ خاتون نے عرض کی حضور دعا کر دیں، تو نبی پاک نے جنت کی دعا کر دی۔ پھر عرض کرتی ہے حضور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا مرگی کی تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، شرم محسوس کرتی، دعا کریں میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہی، باہر سے کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے، کا دیکھنی ہے تو کہتے تھے اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں مدینے والے نے جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ چلتی پھرتی اپنے رزلٹ پر غور کریں، اپنے نتیجے پر غور کریں۔ ہمارے مدرسے کا رزلٹ آیا تو ڈھیر سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی فیل نہیں ہوا، ایک کتاب اس کی رہ گئی، تو میں پیغام بھیجتا تھا میرے سامنے نہیں آتا تھا، مکمل فیل بھی نہیں ہوا، ایک کتاب مجاز